आपका कॉल होल्ड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन? बिलाल भाई? जी कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने कॉल मिलाई बिलाल भाई बोल रहे हो या वो मौलाना बोल रहे हो? ये मौलाना बोल रहे हैं। ये कौन साहब हैं जी? मैं मोहम्मद कलीम हनफी रजवी मुंबई से। अच्छा 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 अच्छा, जी फरमाइए। नहीं, फरमाना कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया था कि हमारे यहाँ एक देवबंदी आलिम है अच्छा जो इमाम अहमद रजा की तरफ ये मंसूब कर रहे कि उन्होंने कौवे को हलाल लिखा है। अच्छा, तो ये आपने दावा किया था इनके पास? असल में मसला ये हुआ कि यहाँ पर कुछ बिदतियों ने 2-3 शोशे छोड़े थे। नहीं, बिदतियों ने। अभी मैं आपको बिदत के हजरत अब सुने ना, हजरत अब सुने, अब मेरी बात अब सुने ना, रिजवी साहब मेरी बात सुने कि यहाँ कुछ बिदतियों ने अभी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया? मैंने कौन सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया? मैं तो रिजवी साहब आपने कब ये भाई ये मसला है। मैंने बरेलवी लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा बिदअती, तो आपने अपना आप कैसे मुराद ले लिया? आपको पता है कि आप ये हो तभी आपने अपना मुराद ले लिया। आपने बिदअती कहकर बरेलवियों को मुराद लिया। ये आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि आपने इनके वहाँ के उलमा के ओ बाबा सुनिए ना, मैंने लफ्ज बिदअती इस्तेमाल किया, आपको कैसे पता इससे मुराद बरेलवी है? बिना पर इस्तेमाल किया। बिदअती की तारीफ क्या है? अब मैं बताता हूँ, बिदअती की तारीफ भी बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएं ना, आपने क्यों अपने आप को मुराद लिया इससे? चोर की दाढ़ी में तिनका किसको कहते हैं उर्दू में? हजरत आपकी तो मादरी ज़बान तकरीबन शायद उर्दू होगी, हमारी नहीं है। उर्दू में एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी ज़बान कौन सी है। हजरत मैंने लफ्ज़ बिदअती इस्तेमाल किया, तो आपने बरेलवियों को मुराद क्यों ले लिया? आप मुझे इस बात का जवाब देना। अब मैं बिदअती की तारीफ बताता हूँ, सुने। आपने बिदअती की तारीफ पूछी, मैं बिदअती की तारीफ बताता हूँ, आप सुने। बिदअती वो आदमी है जो बात अदिल्ला अरबा से साबित ना हो और खैरुल कुरून में ना हुई हो, आज उस काम को दीन समझ के करने छोड़ने वाला बिदअती होता है। अच्छा, हाँ। अब ये बताओ। हेलो ओ बाबा, हेलो पहलो छोड़ो भाई, हलवा खोर, ये बात छोड़ें, आप असल मौजू पर आए। ये तारीफ कहाँ लिखी? घर से तारीफ की? ये दो हदीसों से साबित है, 2 हदीसों से साबित है, 2 हदीसों से साबित है, 2 हदीसों से साबित है, सही हदीसों से साबित है, 2 सही हदीसों से तारीफ साबित है। मैं बताऊंगा ना, आप मौका देंगे तो बताऊंगा ना। हाँ, तो मैं तफसील पूछूंगा तब तो बात समझ में आएगी ना। जी आप पूछे तो मैं बताऊंगा। बताइए जिसमें अदिल्ले अरबा का जिक्र हो। आपने सवाल किया है, आप कहें कि आपने तारीफ जो की है किस दलील की बुनियाद पर की है, तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो हदीस पेश कीजिए आप जिसमें अदिल्ले अरबा से। आप वहाँ से मिर्जा कादियानी की तरफ खुद ये खास कोई लफ्ज ना निकालें, वो मेरी मर्जी है ना, मैं जहाँ से साबित करूंगा दलील सही होनी चाहिए। मर्जी का नाम दीन थोड़ी। और बाबा आप खास ना करें ना मिर्जा कादियानी की तरह। आप रिजवी साहब, आप अपनी तरफ से कादियानी की तरह शर्त ना लगाएं। मुझे बात साबित करनी है तो मुझे पता है ना मेरी बात मुझे कैसे साबित करनी है। अब सुनिए ना, अब सुनिए, मैं दलील देता हूँ, अब सुनिए। आप एतराज ना करें, अब सुनिए, आपने सवाल किया है, मैं जवाब देता हूँ, तहम्मुल के साथ सुनिए। ओ बाबा, आप सब्र तहम्मुल के साथ बात समात फरमाएं। नहीं, मैं सब्र तहम्मुल से ही बात सुन रहा हूं। नहीं, इसको सब्र नहीं कहते, इसको सब्र नहीं कहते, इसको भौखलाट कहते हैं। अरे अहमक आदमी, मैं इन्ना लिल्लाहि। अहमद रजा खान था जो शैतान के साथ बैठ के हुक्के पीता था। जबान ठीक इस्तेमाल करो। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जबान ठीक इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट के अंदर तुम अपनी औकात पर आ गए। मैं कह रहा हूँ जबान ठीक इस्तेमाल करें। ये अहमद रजा खान, ये तो आपकी आदत है ना। मैं कह रहा हूँ तकफीरी मशीन आपकी आदत है जी, तकफीरी मशीन आपकी आदत है, हर किसी को काफिर गुस्ताख, काफिर गुस्ताख, काफिर गुस्ताख और ये लफ्ज इस्तेमाल करना। किसी मुसलमान को बिदअती कहने वाले भाई इन्ना लिल्लाहि ओ बिदअती ओ किलाब अहली नार बिदअती होते हैं, अहले सुन्नत नहीं होते। अबे मरदूद कहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये अहमद रजा खान की ज़बान है। मरदूद अहमद रजा खान, तुम्हारा मसलक, तुम्हारी जमात, तुम्हारा फिरका, तुम। के साथ कोई हदीस मौजूद है क्या? मैं बताऊंगा ना, तुम सुनोगे तो बताऊंगा ना। तो सबसे पहले वो बाबा सुनोगे तो बताऊंगा ना, आप खामोश बैठोगे तो बताऊंगा ना। मैं कह रहा हूँ आप खामोश बैठोगे तो बताऊंगा ना। खामोश को तुम्हारा शागिर्द हूं, मैं खामोश बैठूं? तो सवाल क्यों करते हो? अरे अहमद कहीं के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई जबान ठीक इस्तेमाल करें ना, आप बौखला गए हैं। हजरत आपको कुछ नहीं पता है, आप जबान इस्तेमाल ठीक करें। नहीं, अभी मैं सही जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आपसे ये आप अहमद रजा खान की खसलत पर नहीं आए। सुनिए ना,
یہ ہندوستان نہیں ہے، ہم کشمیر سے بول رہے ہیں، آپ یہاں استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کھینچ لیتے آپ کی، ہم آپ کی زبان کھینچ لیتے. کیا ہوا بابا آپ کے اب ٹاور بھی چلے گئے، اب باتیں سن نہیں پا رہے ہیں. میں 10 مرتبہ ایک بات کہوں. اب سنو، اب اصل موضوع پر آؤ، بات سنو. ہم نے یہ بات کی ہے، یہاں کچھ بدعتیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے، اہل دیوبند نے لکھا ہے کہ کوا کھانا. اب بات سنیے گا، ٹوکیے گا نہیں، جب میں بات ختم کروں پھر آپ اپنی بات شروع کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اہل دیوبند نے کہا ہے کوا کھانا ثواب ہے. جب ہمارے پاس یہ بات پہنچی تو ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا، اور بڑے اچھے سے پیار و محبت کے ساتھ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ عبارت دکھائی جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بتایا تھا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہاں لکھا ہے نفس یہ زاگ معروفہ یا کوے کے اس قسم کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ کھانا حلال ہے. تو انہوں نے ہمیں فتاوی رشیدیہ دکھائی. فتاوی رشیدیہ کے اندر جب ہم نے دیکھا تو فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا پایا ہم نے، وہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ جس جگہ زاگ معروفہ کو، پڑا ہے جس ارے جگہ سنیے، معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور ہاں کھانے والے کو برا بالکل سمجھتے ہوں، اس جگہ کھانے والے کو ثواب ہوگا اس نہ جگہ ثواب ہوگا نہ عذاب آپ ہوگا. اس یہ میں پڑھ بھی لیا ہے. اس میں بھی ایک لفظ کھا گئے، وہاں لکھا ہے تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا ارے نہ ہاں میں ثواب ہوگا. سمجھ گیا، وہ اوپر ہاں آپ ہو اوپر گیا. جگہ کی تو قید ہے. اب حضرت رحمۃ جس اللہ تعالیٰ جگہ نے ذات سنیے نا، معروفہ کو اوپر جگہ اور آ گئی ٹھیک ہے جی، سنیے نا، اب آپ بھی سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا. تو اب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ لکھا ہے کہ ثواب ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کو شاید عبارت سمجھ نہیں آئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ نفس کوے کو کھانے والے کو کہا جائے کہ یہ جو کوا کھانا ہے یہ حلال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوال پر آپ غور کریں، یہ سوال زاگ معروفہ کھانے کے بارے میں نہیں ہے، نفس کے بارے میں، بلکہ سوال ہے کہ جس جگہ اس حلال چیز کو حرام سمجھا گیا ہو. اب اس جگہ اب ہم جب اس حلال چیز کو کھائیں گے تو اس حلال چیز کھانے کی وجہ سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کو ثواب ہو گیا. سنیے نا، سائل کے حساب سے مولانا گنگوہی نے جواب دیا. ٹھیک ہے، سنیے سائل کے حساب سے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ثواب ہوگا. تو یہ کوے کھانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جو لوگوں کو حلال ہونے کا مسئلہ معلوم ہوگا اس مسئلے کا ثواب کے بارے میں ہے. ایک تو یہ، تو وہ بات وہ اہل بدعت سمجھ گئے. اور سنیے نا، میری اسی لیے میں نے کہا تھا، آپ جواب سنیں، اسی لیے میں نے کہا تھا رضوی صاحب، سنیے نا، سنیے نا، ارے سنیے نا، اسی لیے میں نے کہا تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ جب پوری بات سماعت فرمائیں تو پھر اپنی بات کریں. اس سے بات سمجھ نہیں آئے گی. حضرت اور ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ تکلیف، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر ابو جہل کو تکلیف ہوتی تھی تو ہم اس بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اگر ابو جہل کو تکلیف ہوتی تھی تو ہم درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ بھائی ادھر سنیے نا، بھائی زبان ٹھیک استعمال کرو، بھائی زبان ٹھیک استعمال کرو، بھائی زبان ٹھیک، اپنے آپ کو ابو جہل کے صف میں کھڑا مت کرو، زبان ٹھیک استعمال کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ گالیاں دے رہے ہیں. گالی نہیں دو، خبیث کو اپنے انگریزی حرامی مولوی کو حضرت بلال صاحب، یہ آپ نے گالی دینے کے لیے لایا ہے اس کو. ہم نے تو سنا تھا کہ کوئی مفتی آنے والے ہیں، کوئی علم والے آ رہے ہیں، یہ تو کوئی چوڑا چمار گالی دینے والا آ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت والا ہمیں پتہ ہے آپ کی خصلت کیسی ہے، لیکن کچھ تو اپنا وقار رکھے نا، لوگ سنیں گے کیا کہیں گے آپ کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے کوے کو کہا حلال لکھا وہ بتاؤ. میں بتاؤں گا. تو میں بتاتا ہوں، فتاوی رضویہ میں فتوائے کہ کیا اس کو کہتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. تو رسالے کا نام بتائیے. فتاوی رضویہ میں رسائل ہے بہت سارے جمع. تو میں فتویٰ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو کوا کے دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب جواب احمد رضا خان دیتا ہے کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا. سنیے بھائی، سنیے نا، ارے سنیے نا، او بھائی سنیے نا، اب سنیے نا، آپ ابھلے مت، انڈے کی طرح ابھلے مت. بھائی سنیے، آپ بات کو سنیں. بھائی سنیے، ارے بھائی آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں کرنا چاہتے آپ تو کبھی گالیاں دے رہے ہیں، کبھی شور کرتے ہیں، کبھی بکواس کرتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں. احمد رضا خان بکتا ہے. ارے وہ بزرگان، آپ جب کافر کہتے رہتے ہیں اس وقت یہ نظر نہیں آتا. ابھی میں نے تمہارے اردو کے لیے ایسی سخت کلامی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ گالیاں دی ہیں.
تو اس کو تمہارے یہاں گالیاں دینی سخت مظاہرے تو اگر گالیاں دینا بھی سخت کلمات نہیں تو پھر آپ کے یہاں سخت کلمات کس کو کہتے ہیں؟ بیچ میں اس کی بات کرو، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا کہا، وہ ارے بابا آپ نے ابھی مجھے گالیاں دی، وہ سخت کلامی نہیں تھی؟ ابھی تم نے اپنے مولوی کی مثال رسول اللہ سے دی، میں نے اپنی مولوی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دی، میں نے تمہاری مثال ابو جہل سے دی۔ او بابا میں نے اپنے مولوی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دی، ہمارے سب کچھ ہمارے اکابرین اور میں سب کچھ قربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک پر ہم سب قربان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہہ رہا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے جو گرد و غبار اٹھے، میں میرا مسلک میرے تمام اکابرین ان سب پر قربان، لیکن میں نے تمہاری مثال ابو جہل سے دی، میں نے تمہاری مثال ابو جہل سے دی ہے بھائی، تمہاری مثال ابو جہل سے دی ہے، میں نے ان کی مثال نبی علیہ السلام سے نہیں دی ہے۔ گدا تو نے گدا احمد رضا خان ہے، گدا تمہارا سارا مسلک ہے، گدا وہ ہے جو مرنے سے 2 گھنٹے پہلے شعبے کی بوتلیں پوچھتا ہے، اور احمد رضا خان ہے جو شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے پیتا تھا۔ کیا تمہارا احمد رضا خان شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے نہیں پیتا تھا؟ کیا احمد رضا خان شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے پیتا تھا یا نہیں پیتا تھا؟ احمد رضا خان نہیں پیتا تھا؟ کیا احمد رضا خان نے جھوٹ نہیں بولے؟ احمد رضا خان نے دھوکہ نہیں دیا؟ کیا احمد رضا خان نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے؟ کیا جناب نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کی ہے اس بے ایمان نے، او بکنے نے؟ اور ادھر سن اب احمد رضا خان کا فتویٰ سن، احمد رضا خان کوے کو حلال لکھ رہا ہے، احمد رضا خان کوے کو فتاوی رضویہ میں حلال لکھ رہا ہے، حلال لکھ رہا ہے، حلال کھاؤ، ختموں میں میں کہہ رہا ہوں ختموں میں اب کوے کھاؤ، ختموں میں کوے کھاؤ، اب کوے کھاؤ، اب جب غریبوں کے یہاں ختم کھائے گا نا تو کوے کھاؤ، کوے حلوہ کھورو، اب کوا کھور